الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہشتی دروازے سے گزرنے والا واقعہ ہی جنت کا حقدار ہے، اس بات کو جو بیان کرنے والی ہستی ہیں وہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی کی طرح اپنے دور کی ثقہ ترین ہستیوں میں شامل ہیں۔ وہ آل رسول علیہ السلام کی عظیم ہستی حضور سیدنا و مولانا و مرشدنا حضرت سیدنا سلطان الاولیاء سلطان المشائخ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی قدس سر العزیز، جو بدھ کی دوپہر 18 ربیع الثانی سن 725 ہجری، اب ہے 1445 سن ہجری، تو ٹھیک 720 سال اس 18 ربیع الثانی گزشتہ 720 سال ان کے وصال کو ہو چکے ہیں۔ 725 ہجری میں دہلی مالا کے قریب بستی نظام الدین شریف میں ان کا وصال اقدس ہوا تھا۔ تقریباً 90 سال اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یہ حسنی حسینی سید ہیں، ان کے ابا جان بھی سید ہیں، ان کی امی جان بھی سیدہ ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جب 5 محرم الحرام سن 664 سن ہجری میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، جو سیدنا امیر المومن عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے، ان کا وصال اقدس ہو گیا۔ اس دور میں اس کا نام اجوا دھن تھا، آج کل پاک پتن شریف ہے۔ تو جب ان کی تدفین بھی ہو گئی تو حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ آپ کے تدفین کے کوئی دنوں کے بعد رات کو میں آپ کے جو ہے وہ حجرہ مقدسہ کے باہر موجود تھا، کیونکہ حضرت بابا فرید الدین خود بھی جب قرآن پاک کا ختم کر لیتے ایک اینٹ پر پھونک مار دیتے، اور جتنے آپ کے درویش رہتے تھے ان سب کے ذمہ تھا ہر ختم قرآن پاک کے بعد ایک اینٹ پر پھونک ماری جاتی۔ آپ نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو تو میری قبر انور کے اندر بھی باہر بھی اور اس حجرے میں صرف وہ اینٹیں لگائی جائیں جن پر ایک ایک مرتبہ ختم قرآن پاک ہو چکا ہے۔ یہ پوری صحت سے ثابت ہے۔ اب جب آپ کی تدفین ہو گئی، چند راتیں گزری تو حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کریم کے آستان پر تھا کہ میں نے اچانک دیکھا رات کے اس وقت میں کہ بالکل عالم بیداری میں جاگتے ہوئے میرے کریم آقا علیہ السلام بھی تشریف لائے ہیں اور چاروں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ساتھ تشریف لائے ہیں۔ محبوب علیہ السلام جلوہ گر رہے، فرمایا مجھے بھی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام، چونکہ اس وقت بھی اس حجرہ مقدسہ کے 2 دروازے تھے، مشرقی دروازہ بھی تھا اور شمالی دروازہ بھی تھا۔ محبوب علیہ السلام نے شمالی دروازہ کھولنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس میں سے آپ گزرے اور میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ بابا نظام الدین من داخل فی حاضل اجرت من حاضل باب فقط داخل الجنت، مجھے فرید الدین سے اتنی محبت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں فرید الدین کا یہ مقام ہے کہ قیامت تک اس دروازے جس سے ہم گزر رہے ہیں، جو اس دروازے سے گزرے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ جاگتے ہوئے اب ہمارے کئی پیارے بچے نوجوان بھائی فاضل سوال جی جاگتے، محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس سن 11 ہجری میں، بابا فرید الدین کا وصال اقدس 664 سن ہجری میں، 64 میں سے 11 نکالیں باقی 53 بچتے ہیں، 653 سال پہلے محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا۔ بابا صاحب کے وصال سے پہلے جاگتے ہوئے دنیا میں کیسے؟ بھائی صحیح بخاری شریف کی 2 جلد صفحہ 1035 کتاب التعبیر میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے ہے، یہی حدیث بے عین انہی الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 385 پر بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مر رآنی فی المنام، جس نے خواب میں میرا دیدار کیا فسیرانی فی الیقظۃ، وہ ان قریب بڑی جلدی جاگتے ہوئے بھی میرا دیدار کرے گا۔ فاسا یرانی، سین اور صوفہ یہ 2 کلمات تقریب ہوتے ہیں، فعل مضارع پر آتے ہیں، مستقبل کو بالکل قریب میں لے آتے ہیں۔ صوفہ ذرا فاصلے اور گیپ اور وقفے کے ساتھ، اور سین بغیر کسی انقطاع اور وقفے کے۔ سیرانی، یرا واحد مذکر غائب ہے، رآ یرا رویت جب تک قرینہ صارفہ نہ رویت عینی پر محمول ہوتا ہے عربی میں، یہ قانون ہے عربی زبان کا، لغت کا۔ فرمایا ان سر کی آنکھوں سے یرا وہ دیکھے گا، کس کو؟ نی مجھے دیکھے گا۔ تو محبوب علیہ السلام کا تو وصال اقدس ہو چکا ہے،
لیکن وہ مجھے دیکھے گا۔ حضور کس حال میں؟ فرمایا یقظتن فی الیقظۃ، وہ جس نے خواب میں میرا دیدار کیا وہ پھر میرے معاملات کو سنبھال کے رکھے، ریاکاریاں نہیں کہ ادھر سے کیمرہ مینوں کو بلا اور سامنے بیان جاری کر دے مجھے نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے، اپنے مریدین بڑھانے کے لیے اپنی یہ چیزیں نہیں۔ بھائی میانے عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست، محبوبوں کی باتیں اور راز ظاہر کیے جاتے ہیں، اس کو تو محبت کا کرینہ ہی نہیں ہے، محبت کا سلیقہ ہی نہیں ہے، وہ تو مدرسہ محبت میں کبھی داخل ہی نہیں ہوا جو محبوب کی باتیں بیان کرے۔ محبوب و محب میں ہی رمز ہوتی ہے، ہاں جی۔ کرامن کاتبین بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ تو چاہتے کہ ان کے بھی خبر تک نہ پہنچے یہ معاملہ، تو محبوب کے راز کو راز رکھے، محبوب سے اپنے معاملات صحیح رکھے۔ فرمایا جس کو ہم نے خواب میں دیدار کروا دیا وہ تو تڑپے گا ہر وقت ہمارے دیدار کے لیے، پھر ہم اس محب کو تڑپائیں گے نہیں۔ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، وہ جاگ رہا ہوگا جب میرا دیدار کرے گا بڑی جلدی۔ تو خواب میں دیکھنے والا جاگتے ہوئے بھی پھر محبوب کا دیدار۔ ہاں دیدار کیسے ہوتا ہے اس پر علماء نے تفصیل کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں واضح کر دی کہ ہر صدی کے علماء کہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر وہ امتی محبوب کو بہت ہی زیادہ پیارا ہو تو جیسے شب معراج وصال یافتہ انبیاء کرام علیہ السلام محبوب کی امامت اور عظمت دکھانے کے لیے اللہ کے حکم پر عالم برزخ سے جسم و سمیت مسجد اقصی میں جلوہ گر ہو گئے تھے، ایک امتی پر کرم فرمانے کے لیے محبوب کو بھی اللہ اجازت دے سکتا ہے کہ آپ اپنی ذات بابرکات حقیقی بشری مقدس سمیت آپ تشریف لیں اور عالم دنیا میں دیدار کروا دیں۔ ٹھیک۔ دوسری صورت ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کو جسم مثالی عطا کر دیا جائے، جیسے شب معراج کے اگلے دن حضرت ابو طالب کی دیوار پر مسلم شریف میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی اپنی جگہ بھی رہی اور اس کا جسم مثالی حضرت ابو طالب کی دیوار پر رکھ دیا۔ محبوب آپ بتائیں، یہ آپ سے کافر پوچھ رہے ہیں مسجد اقصی کی نشانیاں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد علیہ السلام آسمانوں پر تو ہم گئے نہیں اس لیے سوال نہیں کر سکتے، ہاں تجارت کی خاطر ایک ایک مہینہ مسجد اقصی بیت المقدس میں گزار کریں، ہمیں پتہ ہے اس کے دروازے کس طرف ہیں، ونڈو کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں، دروازوں کی ڈیزائننگ کیا ہے، ونڈو کی ڈیزائننگ کیا ہے، وہ ہم سوال کریں گے۔ محبوب فرماتے ہیں میرے دل پر خیال پیدا ہوا کہ یہ تو خود معجزے طلب کرتے ہیں، میں اللہ کی رحمت سے دکھاتا ہوں، یہ کہتے ہیں جادو ہے، اگر میں ان کو نشانی بتاؤں اور یہ کہیں نہیں جی آپ تو غلط بیان کر رہے ہیں پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اللہ نے میری فوراً پریشانی دور فرما دی، مسجد اقصی حضرت ابو طالب میرے چچا جان کی سامنے حویلی اس دیوار پر رکھ دی۔ محبوب آپ بیان کریں اس کے دروازے کھڑکیاں، جو یہ سوال کریں آپ جواب دیں، جو کافر انکار کریں آپ اس کو دکھا دیں، یہ سامنے مسجد اقصی دیکھ لو ہم صحیح جواب دے رہے ہیں یا نہیں۔ تو بالکل عالم مثال اور جسم مثالی۔ پھر بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، معراج سے واپس آئے، محبوب نے فرمایا یا بلال ماذا تفعل ماذا تعمل، میرے پیارے بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ کہ ہم جب جنت کی سیر کر رہے تھے اپنے آگے آگے خشفت قدم، آپ کے قدموں کی آہٹ اور آواز ہم اپنے آگے آگے سن رہے تھے۔ یا تو یہ مطلب ہے کہ اس رات حضرت بلال، لیکن نہیں وہ تو سب پر جو ہے وہ تو ابھی وضو کا پانی بھی چل رہا تھا جب محبوب کی واپسی بھی ہو گئی تھی لیلن تھوڑے سے حصے میں، ٹھیک ہے۔ یا تو یہ ہے کہ حضرت بلال زمین پر چل رہے تھے اور محبوب جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سن رہے تھے، محبوب کی سننے کا عالم یہ، اور لیکن حضرت بلال اور سب پر تو نیند تھی اس رات۔ تو دوسرا جواب علماء نے یہی دیا ہے کہ بھئی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا چلنا وہ عالم مثال میں تھا، ابھی دوزخی تو دوزخ میں اس امت میں سے پہنچے ہی نہیں، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو سود کھاتا ہے اس کو وہ عذاب ہو رہا تھا، وہ عذاب، تو وہ جتنے بھی جہنم میں عذاب نبی علیہ السلام نے دیکھے یا جنت میں، وہ ساری عالم مثال، وہ جہنم اپنی جگہ برحق موجود تھی لیکن جہنمی اس امت کے عالم مثال ان کے جسم مثالی تھے۔ تو محبوب ارادہ کرتے ہیں اللہ پاک کرم فرما، میں نے اس امت کو جاگتے ہوئے اپنا دیدار امتی کو کروانا ہے، محبوب کو اس بندے کے سامنے جسم مثالی دے دیا جاتا ہے، روضہ انور سے محبوب کی توجہ ہوتی ہے، آپ کی روح مبارکہ کا تعلق جسم مثالی سے قائم ہو جاتا ہے اور امتی جاگ رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے کریم آقا سامنے جلوہ گر ہے۔ اور کبھی کبھی محبوب علیہ السلام کی روح مقدسہ جسم انور میں بھی موجود رہتی ہے اور ادھر بھی تجسد اختیار کر لیتی ہے۔ قبلہ ریاض الحسن فریدی صاحب، قبلہ بابا ارشد قادری صاحب مجھ پر بڑے مہربان ہیں،
کوئی میسج جن کو اچھا لگتا ہے یہ میرے واٹس ایپ پر بھی جناب سینڈ کر دیتے ہیں، میں اس کو پڑھتا ہوں، مجھے بھی بڑا پسند آتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے اتنے محبت والے فاضل بھائیوں نے مہربانی کی، یہ میرے فلاں فلاں دوست کے علم میں فوراً آنا چاہیے، میں 5 اگلے بندوں کو سینڈ کر دیتا ہوں۔ جب میں ان کے نمبروں پر سینڈ کرتا ہوں میرے فون میں وہ میسج اسی طرح موجود رہتا ہے یا آگے جانے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے؟ میرے فون میں بھی تو موجود رہتا ہے، اور میں اگلے 5 بندوں کو بھی سینڈ کر دیتا ہوں، جب تک ڈیلیٹ نہ کروں موجود رہتا ہے یا نہیں؟ محبوب کی روح مقدسہ ادھر روضہ انور میں جسم انور میں بھی موجود رہتی ہے، اور ادھر تجسد اختیار کر کے جلوہ گری بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو الغرض یہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو قرآن فرماتے ہیں یومنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھا جاتا ہے نا۔ تو محبوب کا فرمان برحق ہے، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس طرح بھی دیدار ہو وہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام جانے، لیکن امتی جاگ رہا ہوتا ہے اور جاگتے ہوئے محبوب کا اس کو دیدار ہونا برحق ہے۔ اس لیے سیدنا نظام الدین اولیاء دہلوی فرماتے میں جاگ رہا تھا رات کے وقت جب میرے کریم آقا اور ان چاروں ہستیوں نے کرم فرمایا اور محبوب علیہ السلام کا براہ راست فرمان نقل کیا، اور حضرت سید نظام الدین اولیاء دہلوی وہ ہیں ہر دور کے علماء امت آپ کی عظمت اور سکاحت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ بخاری کا راوی جیسے کوئی بات کرتا اور ہم بے چونو چرا مان لیتے ہیں، تو یہ اتنی بڑی آل رسول کی سکہ ہستی نے فرمایا ہوا ہے۔ ہاں، اب ہر بات کا جیسے کہ مطلب ہوتا ہے، ہم شریعت طاہرہ کے اصولوں کی روشنی میں اس حدیث کا جو محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے اتنی صدیوں بعد ہے، اور یہ تو پھر بھی 653 سال کا فاصلہ ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب تو 1176 میں فوت ہو رہے ہیں۔ آپ کی پوری کتاب ہے الدر السمین فی مبشرات النبی الامین علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں یہ 40 وہ حدیثیں ہیں کہ مجھے یہاں رہتے ہوئے دہلی میں جب کوئی علمی مشکل پیش آئی میں نے یہیں سے مدینہ طیبہ محبوب کی طرف توجہ کی۔ محبوب کا نور مقدس کبھی فلاں صورت میں کبھی فلاں صورت مجھ پر مستولی اور غالب ہوا، جلوہ گر ہوا، میں نے سوال کیا اور میرے آقا نے فرمایا میرے بیٹے شاہ ولی اللہ یہ اس سوال کا جواب ہے، لوگوں کو عطا کر دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ باقی بخاری مسلم سندوں کے ساتھ ہے، یہ بغیر سند کے میں نے براہ راست اپنے جاگتے ہوئے دنیاوی زندگی میں 40 احادیث نبی علیہ السلام کی سنی ہے جو میں الدر السمین فی مبشرات النبی الامین کتاب میں لکھ رہا ہوں۔ تمام علماء اہل حدیث اس کتاب کو حق مانتے ہیں، تمام علماء دیوبند، تمام علماء اہل سنت اس کتاب کو حق مانتے ہیں کہ یہ واقعی محبوب کے فرمان ہے جو شاہ ولی اللہ صاحب نے جاگتے ہوئے نبی علیہ السلام سے سنے ہیں۔ صدیوں بعد محبوب کی روح مبارکہ جلوہ گر ہوئی ہے اور ان کے سوالوں کا جواب اگر شاہ ولی اللہ صاحب 13ویں صدی ہجری جو 1176 میں فوت ہوئے 12ویں صدی ہجری میں بات کریں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو حضرت نظام الدین اولیاء وہ ہیں جن کی چوکھٹ پر شاہ ولی اللہ صاحب بھی بوسہ زن ہوتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کی بات ہو جاتا ہے تو ان سے بھی بڑی سیکہ ہستی حضرت نظام الدین اولیاء کی بات۔ ہاں، شریعت مبارکہ کی روشنی میں اصول آئے شریعت میں، پھر اس کا مطلب واضح کیا جائے گا۔ تو شریعت مبارکہ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہستی ہیں کہ جو صدق نیت کے ساتھ ان کے آستان پر آئے گا، اس دروازے سے گزرے گا، اس وقت تک اس کی موت نہیں ہوگی جب تک اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دے دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ برحق فرمان ہے، ہمیں